بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فلسطین یا بیت المقدس وہ سرزمین ہے جس کی بابرکتی کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس سرزمین کا سفر فخر اور درجات کی بلندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جس میں مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی، عیسائیوں کے لیے بیت الحم اور یہودیوں کے لیے دیوار گریہ کی اہمیت کسی پر پوشیدہ نہیں۔ اسی وجہ سے یہ شہر ان تینوں مذاہب کے مابین ہمیشہ کشمکش کا مرکز بنا رہا ہے۔ اس زمین کے مقدس ہونے کی وجہ صرف قبلہ اول ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ سرزمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے انبیاء کرام کی آرام گاہ اور بہت سے اولیاء کرام رحم اللہ علیہ کی منزل رہی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا شرف بھی اس سرزمین کو حاصل ہوا۔ قرآن مجید میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس زمین کے اندر دنیا کی مختلف قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں پوشیدہ ہیں۔ اس کے کھنڈرات اور اجڑی ہوئی بستیاں آج بھی ان یادوں کو تازہ کرتی ہیں، اور اس خطے کی بین الاقوامی حیثیت تو مسلم ہی ہے۔ قدیم زمانے میں فلسطین ایک اہم تجارتی گزرگاہ کے طور پہ مشہور تھا، جو وادی نیل، جنوبی جزیرۃ العرب، شمالی شام اور عراق کے مختلف ثقافتوں کے حامل لوگوں کے درمیان پل کا کام کرتا تھا۔ فلسطین ما قبل اسلام اور اسلام کے بعد تجارتی قافلوں کا مرکز اور گزرگاہ رہا ہے۔ عربوں کے تجارتی قافلے دوران سفر جزیرۃ العرب سے سرزمین فلسطین سے گزرتے تھے۔ بہت سی اقوام نے سرزمین فلسطین کو مختلف ناموں سے یاد کیا، جن میں سے کچھ اہم نام یہ ہیں۔ بلسطین، یہ نام اس قوم سے ماخوذ ہے جو فلسطین کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں آباد تھی۔ عربوں نے اس نام کو عربی میں استعمال کر کے فلسطین کر دیا۔ ڈاکٹر طارق السوید اپنی کتاب فلسطین التاریخ المصور میں لکھتے ہیں، تاریخی اور مقدس کتابوں میں بلست نام کی صراحت موجود ہے۔ اسی بنیاد پر اس علاقے کے باشندوں کو بلست کی طرف سے منسوب کر کے بلسطینی کہا گیا، اسی سے فلسطین کا نام آیا ہے۔ اس طور پر یہ کہ فلسطین کے نام سے معروف تھا، مروّر زمانے کے ساتھ فلسطین ہو گیا۔ ارض کنعان، کنانی قوم ارض فلسطین پر بسنے والی قدیم ترین قوم سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہ قوم جزیرۃ العرب سے 5400 سے 5000 سال پہلے آئی تھی۔ اس نام کے اشارات عمارنہ پہاڑی کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ملے ہیں۔ یروشلم، اس نام کے بارے میں مورخین نے یہ لکھا ہے کہ تل ارامرنہ مصر کی کھدائی میں بہت سی تختیوں کے علاوہ 7 تختیاں ایسی برآمد ہوئی تھی جن میں مصر کے گورنر شہر کے نام مکتوب تھے۔ ان میں یہ نام یروشلم بھی برآمد ہوا ہے۔ ہم اسے یروشلم، یروشلم، یروشلیم، یروشلیم، یروشلم، یروشلم، یروشلیم، یروشلیم، یروشالیم، یروشالم اور سلم اور سلیم اور شالیم لکھ سکتے ہیں۔ فلسطین بحیرہ روم کے مشرق میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی شمال سے جنوب 460 کلومیٹر اور چوڑائی مشرق سے مغرب تک 12 سے 15 کلومیٹر تقریباً 10 میل ہے۔ ملک کے شمالی حصے کو گلیلی کی پہاڑیوں نے گھیر رکھا ہے، جو کہ مشرق کی طرف 40 کلومیٹر تک واقع ہیں۔ جنوب میں سمندر کے قریب وادی گلیلی زرخیز اور ہموار علاقہ ہے۔ جنوبی علاقہ نگو کے صحرا پہ مشتمل ہے۔ مشرق میں دریائے اردن اور جھیل تبریاس ہیں۔ فلسطین کو 5 جغرافیائی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے فلسطین چھوٹا علاقہ ہے، لیکن زمین کے اعتبار سے یہ علاقہ مختلف نوع خصوصیات اور مختلف حصوں میں منقسم ہے۔ فلسطین کی زمین بنیادی طور پر 4 اقسام کے علاقے پہ مشتمل ہے: ساحلی میدانی علاقہ، پہاڑوں پر مشتمل بلند علاقہ، نقب کا علاقہ، نشیبی علاقہ۔ وہ میدانی علاقہ ساحلی میدانی علاقہ ہے جو ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ یہ علاقہ بحر ابیض متوسط کے کنارے کے مقابل شمال میں الناقورہ سے لے کر جنوب میں رفح تک پھیلا ہوا ہے۔ مشرق میں پہاڑیوں پر مشتمل بلند علاقے اور مغرب میں نہر ابیض مستوس پر مشتمل ہے۔ یہ علاقہ جو پہاڑوں پر مشتمل بلند علاقہ کہلاتا ہے، شمالی فلسطین کے ایک سرے سے لے کر جنوب میں نقب تک پھیلا ہوا ہے، مغرب میں ساحلی میدانی علاقوں پر اور مشرق میں نشیبی زمین پر مشتمل ہے۔ الغرض یہ علاقہ 2 قسموں میں منقسم ہے۔ شمال میں الجلیلی پہاڑی کا سلسلہ، جو کہ پہاڑی سلسلے میں فلسطین کی بلند ترین چوٹی ہے۔ اس میں فلسطین کا معروف پہاڑ الجرمق، حیدر اور کنان پہاڑ واقع ہیں۔ جو پہاڑی سلسلہ درمیانی پہاڑی کہلاتا ہے، اس سلسلے میں شمال میں مرج ابن عامر کے درمیانی علاقے سے لے کر جنوب میں بارہ سبع علاقے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقے کے معروف پہاڑ حلہول، عیبال اور المکبر ہیں۔
نقب کا علاقہ جسے کہا جاتا ہے وہ علاقہ تقریباً نصف فلسطین کے رقبے پر مشتمل ہے۔ جنوب میں خلیج عقبہ سے لے کر شمال میں غزہ اور بحر الصباح تک یہ علاقہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقہ خشک ہے، البتہ معدنیات اور پانی مہیا ہونے کی صورت میں زرعی امکانات کے اعتبار سے یہ علاقہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ جو نشیبی علاقہ کہلاتا ہے وہ علاقہ فلسطین کے شمال میں الحولہ کے میدانی علاقے سے لے کر جنوب میں وادی عربہ تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقہ فلسطین کے خشک علاقے کا سب سے زیادہ نشیبی علاقہ ہے۔ اس میں نہر اردن کا حوض، بحر میت اور عربہ وادی معروف ہیں۔ فلسطین اگرچہ ایک چھوٹا سا ملک ہے مگر بعض تاریخی، مذہبی اور جغرافیائی وجوہات کی بنا پر بڑی اہمیت کا حامل ہے اور دنیا کے تمام علاقوں کے مقابلے میں رقبے کے اعتبار سے اس میں آبادی کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ 1948 میں یہاں تقریباً 27 شہر، 935 گاؤں اور بہت سے قبائل آباد تھے۔ ان میں سے کچھ فلسطین کے اہم شہروں کے نام یہ ہیں: القدس، غزہ، نابلس، الخلیل، بیت الحم، اریحہ، الناصرہ، اسقلان، یافا، رام اللہ، لد۔ 5400 سال پہلے کنانیوں، یبوسیوں نے اس شہر کو آباد کیا تھا۔ یہ فلسطین کا مرکزی اور اہم تاریخی شہر ہے جسے القدس کہا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم سے یہ شہر فلسطین کا دارالسلطنت اور تاریخی و ثقافتی مرکز کی حیثیت سے معروف رہا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک مکہ و مدینہ کے بعد یہ تیسرا اہم شہر ہے۔ اس شہر میں مسلمانوں کا قبلہ اول واقع ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ اہمیت اور مقام حاصل ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں مذاہب مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ القدس شہر کی وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ عیسائیوں کا اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی شہر میں سولی پہ چڑھایا گیا تھا اور یہیں عیسائیوں کا سب سے مقدس کلیسا واقع ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور عیسائی 1000 برس تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں برسر پیکار رہے۔ القدس کو ایلیا اور بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کا رقبہ 48 مربع میل یعنی 156 کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 2016 کی مردم شماری کے مطابق 87,874,186 افراد پر مشتمل تھی۔ 37 کلومیٹر کے علاقے پر 51 یہودی بستیاں اور مراکز قائم ہیں۔ ان بستیوں میں 66 اہم مقامات ہیں جو 416 مربع کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں 26 بڑی یہودی بستیاں، 13 فوجی چھاونیاں، 16 چھوٹی بستیاں، 3 صنعتی زون، 1 سیاحتی مرکز اور 7 سروسز سینٹر قائم ہیں۔ غزہ شہر فلسطین کے جنوب میں واقع ہے اور مصر، فلسطین اور جزیرۃ العرب کے درمیان تجارتی مرکز اور گزرگاہ ہونے کی وجہ سے یہ شہر کافی ممتاز رہا ہے۔ اس کا رقبہ 17 مربع میل کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 2016 کی مردم شماری کے مطابق 4,50,000 افراد پر مشتمل تھی۔ نابلس غرب اردن کے شمالی شہروں میں اہم ترین اور بڑا شہر ہے۔ یہ شہر بیت المقدس اور مغربی پٹی کے شمال میں 2 پہاڑوں ایبال اور جزیم کے درمیان واقع ہے جس کا رقبہ 605 مربع کلومیٹر ہے۔ 2014 کے اعداد و شمار کے مطابق اس شہر کی آبادی 3,87,621 نفوس پر مشتمل ہے۔ فلسطینی آبادی شہر کے 76% علاقے پہ آباد ہے اور فی کلومیٹر 49.6 افراد آباد ہے۔ اس شہر کو صحابی رسول حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ اس شہر میں 47 یہودی بستیاں قائم ہیں جو شہر کے 10 مربع کلومیٹر پہ قابض ہیں۔ 11 بڑی بستیاں، 2 صنعتی علاقے، 6 فوجی چھاونیاں، 25 چھوٹی یہودی بستیاں اور 3 سروسز سینٹر قائم ہیں۔ الخلیل شہر مغربی پٹی اور بیت الحم کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کو حبرون بھی کہتے ہیں۔ یہ شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اسی شہر میں مدفون ہے۔ اس شہر کا رقبہ 74 کلومیٹر ہے۔ یہاں کی آبادی 2016 کی مردم شماری کے مطابق 6,12,000 افراد پر مشتمل تھی۔ بیت الحم شہر بیت المقدس کے جنوب میں واقع ہے۔ اس شہر میں وہ چرچ کلیسا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اس چرچ کا نام المہد ہے۔ بیت الحم کا کل رقبہ 659 مربع کلومیٹر ہے۔
यहाँ की आबादी 217 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 74,986 अफराद पर मुश्तमिल थी। शहर में 76 यहूदी बस्तियां और दीगर इसराइली मराकिज कायम हैं। इनमें 34 मराकिज के लिए 13.3 मुरब्बा किलोमीटर जगह मुख्तस है। अहम इसराइली मकामात में 15 बड़ी यहूदी बस्तियां, 3 फौजी छावनियां, 15 छोटी बस्तियां और एक सयाहती मरकज कायम है। अरीहा शहर बहरे बैंत के शुमाल में वाक़ है। इस शहर में तिलिस्तान और कसर हशाम जैसे आसार कदीमा मौजूद हैं। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि ये शहर दुनिया का कदीम शहर है और इस शहर की उम्र 10,000 साल है। अरीहा शहर का रकबा 593 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी 50,726 नफूस पर मुश्तमिल है। इसमें 16 यहूदी बस्तियां कायम हैं। इनमें 54 अहम इसराइली मुकामात हैं जो मजमूई तौर पर 13.4 मुरब्बा किलोमीटर पर कायम हैं। इनमें 15 यहूदी बस्तियां, 26 फौजी छावनियां, 6 छोटी बस्तियां, 4 सर्विस सेंटर और एक सयाहती मरकज भी शामिल है। अन-नासरा शहर तिब्रिया और हैफा के दरमियान वाक़ है। बाइबल के बहुत से वाक़यात इसी शहर से मंसूब है। इस शहर में कनीसतुल बशारा अल-बशारा चर्च है। इस जगह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदगी गुजारी थी। इसी वजह से ईसाइयों के नज़दीक ये शहर मुक़द्दस है। ये शहर अंगूर और जैतून के दरख्तों से मालामाल है और इसका रकबा 14 किलोमीटर है और इसकी आबादी 2015 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 76,626 अफराद पर मुश्तमिल थी। इसक़लान शहर बैतुल मक़दस से 25 किलोमीटर मग़रिब में वाक़ है। ये वो कदीम शहर है जिसको किनानियों ने आबाद किया था। इस शहर को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़ज़लुर रिबात करार दिया है। याफा कदीम किनानी शहर है। इसकी तारीख 5,000 साल पुरानी है। ये फ़लस्तीन के दरमियानी इलाकों के लिए और ख़ासकर बैतुल मक़दस के लिए एक बंदरगाह की हैसियत से मारूफ रहा है। इस शहर को अरूसुल बहर अल मुतवस्सित, बहर मुतवस्सित की दुल्हन भी कहा जाता है। ये शहर अपने संतरों और तिजारती मरकज की वजह से भी मारूफ है। रामुल्लाह अल-बेरा शहर फ़लस्तीन के दरमियानी पहाड़ी सिलसिले के दरमियान मगरिबी पट्टी में बैतुल मक़दस के शुमाल में वाक़ है। इस शहर को मौजूदा दौर में अहम सियासी मुकाम हासिल है क्योंकि बाज़ हुकूमती इदारे इसी शहर में हैं। रामुल्लाह अल-बेरा गवर्नरी का रकबा 855 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी 2014 के शुमारियाती अंदाजों के मुताबिक 3,37,373 है। इस शहर में 79 यहूदी बस्तियां, फौजी छावनियां और दीगर मराकिज कायम हैं। रामुल्लाह अल-बेरा में 125 अहम इसराइली मुकामात हैं जिनके लिए 300 मुरब्बा किलोमीटर जगह मुख्तस है। 29 बड़ी बस्तियां, 10 फौजी छावनियां, 25 छोटी बस्तियां और एक सयाहती मरकज कायम है। लद शहर फ़लस्तीन का पुराना और तारीखी शहर है। बैतुल मक़दस से 38 किलोमीटर दूर शुमाल की जानिब वाक़ है। इस शहर में 1937 को इसराइली दारुल हुकूमत तलेब के करीब बिन गुरियान इंटरनेशनल एयरपोर्ट कायम हुआ। एक सही हदीस के मुताबिक दज्जाल लद के दरवाजे के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल किया जाएगा। आजकल एयरपोर्ट को शहर का दरवाजा भी समझा जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर करना है।